السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میری خواہش ہے کہ آج آپ لوگ سوال کریں اور میں جواب دوں۔ آج درس نہ دے کر کے سوال جواب رکھا جائے انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ جی روزے کا شب قدر کا ابھی چل رہا ہے، اس میں اس طرح سے آدمی کو یہ کرنا چاہیے شب قدر میں جی ابھی تراویح کا ٹائم چل رہا ہے، جی ہاں تو پہلے رات کی راتوں میں 2 وقت نماز ہوتی تھی، تو ابھی کیا چلے گا جیسے کورونا میں؟ ہمارے عطا اللہ بھائی کا سوال ہے کہ ابھی رمضان کے دنوں میں پہلے تو سعودی عرب میں 4 رکعت عشاء بعد ہوتی تھی، 4 فجر رات میں ہوتی تھی، لیکن ابھی تو کورونا کا موسم ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے قطع نظر تراویح کی رات میں یا شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ وہ حدیث سنیں گے تو خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے۔ کمر بستہ مطلب ہم لوگ بولتے ہیں پھاڑ باندھنا، وہی کمر بستہ ہو جاتے۔ نمبر 2، وہ احیا لیلہ، اور آپ رات میں جاگتے، شب بیداری کرتے، عبادت کرتے، نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے، تسبیح و تحلیل کرتے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ آدمی شب قدر کا اہتمام کرے، جو کام آپ کو رات میں کرنا تھا اس کو پہلے دن میں کر کے فری ہو جائے، تاکہ رات کا سارا وقت آپ عبادت کے لیے خاص کر سکتے ہیں، اور رات میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ جس میں جیسے قیام اللیل ہے، آپ 4 پڑھ لیں شروع میں یا آپ بعد میں پڑھیں، یا امام صاحب کے ساتھ میں آپ 4 پڑھ لیں، بعد میں آپ 4 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جائیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنے روم میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے روم میں پڑھیں انشاءاللہ۔ تو اس رات میں نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، صدقہ و خیرات اگر کر سکتے ہیں تو صدقہ خیرات بھی کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ دعا سب سے اہم چیز ہے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ ان کاموں کو کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کاموں کو کیجیے، کورونا سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان دعا کیسے کرے۔ دعا کے بارے میں ہم لوگ عام طور سے باتیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب بھی انسان کو دعا کرنا ہو تو انسان کوشش کرے انسان باوضو ہو جائے، اور قبلہ کی طرف اپنا منہ کر لے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی مارتا ہے، تو ہی جلاتا ہے، تو ہی مالک، جتنی پرشنسا آپ اللہ کی کر سکتے ہیں کیجیے۔ آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کسی سے کچھ پیسہ چاہیے تو آپ کتنا مکھن لگاتے ہیں اس کو، جبکہ جھوٹ پھوس میں، جبکہ وہ نہیں ہے، وہ بڑا بدماش ہے، ڈاکا ہے، پھر بھی آپ بہت بڑے سماج سیوی ہیں، تو آپ یہ ہیں، تو وہ ہیں، مسیحا ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں کیجیے۔ اور نمبر 2، پھر آپ پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو جن چیزوں کی دعا کرنی ہے وہ چیز مانگیں۔ جیسے آپ کو اولاد چاہیے تو آپ اولاد، اللہ تعالیٰ تو ہی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا وسیلہ بنائیں، اللہ تو مجھے اولاد دے، اے اللہ تو ہی شفا دیتا ہے، نبیوں کو تو ہی نے شفا دیا ہے، بیماروں کو تو ہی شفا دیتا ہے، مجھے بھی شفا دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمیں نیک ناموں کا استعمال کرنا ہے اور نیک ناموں کے ذریعے سے دعا مانگنا ہے، اور دعا کرتے وقت میں آپ کے اندر میں ایک گریہ زاری ہو، آپ روئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اسی طرح سے آپ کی آوازوں میں گڑ گڑاہٹ ہو، تاکہ لگے کہ آپ حقیقت میں محتاج ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ بچے کو دیکھ لیجئے، جب ہم لوگ چھوٹے بچے تھے، امی مجھے یہ چاہیے، نہیں ملے گا، پلیز امی نہیں ملے گا، ہم لوگ پاؤں پکڑ لیتے تھے، وہ جا رہی پھر بھی گھسٹ کے ہم جا رہے ہیں، نہیں دیجئے پلیز پلیز پلیز، اوکے لو 10 روپے لو، ہے کہ نہیں؟ یہ سب، یہ 10 روپے کے لیے ہم اتنا کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ آج بھی اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پاؤں پہ گر جاتا ہے، ہم گور لگے چاہیے، ہم گور لگتے ہیں، معاف کر دیجئے، پاؤں پہ کرتے ہیں آپ کا۔ تو اللہ سے مانگنا ہے تو ان کے سامنے رو،
آج ہم کیسے دعا کرتے ہیں جیسے ہم کوئی راجہ مہاراجا، ہم ٹھاٹ سے دعا کرتے ہیں، دعا تھوڑی قبول کی جائے گی۔ دعا کرنے والے کو اپنے آپ کو ذلیل بنانا ہے، ایک دم نیچا دکھانا ہے، جھکنا ہے، رونا ہے، گر گرانا ہے، تب جا کے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ آپ ویسے مانگیں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور دعا کیوں قبول نہیں؟ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا قبول ہونے میں بادھا بنتے ہیں، جیسے حرام کھانا۔ آج شاید ہی کوئی ایسا انسان ہے جس کا کھانا 100% حلال کا ہو، شاید ہی ایک آدھ مل جائے تو مل جائے، ورنہ کچھ نہ کچھ انسان کا کاروبار ایسا ہے جس میں حرام کی ملاوٹ ہے یا مساوٹ ہے اس کے اندر میں، پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایسی دعا قبول کے کچھ اوقات ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے، جب انسان اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت، اگر اس وقت پہ دعا کرے تو دعا قبول کی جاتی ہے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جب انسان دعا کرے تو دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ سب اوقات ہیں، یہ سب طریقہ ہے، اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کر کے دعا کریں گے تو دعا آپ کی ضرور قبول کی جائے گی۔ لہذا آپ لوگ کوشش کریں کہ ابھی شب قدر کا وقت ہے، اور جن وقتوں میں یا جن مہینوں میں دعا قبول کی جاتی ہے ان میں رمضان کا مہینہ بھی ہے، شب قدر کی رات بھی ہے، اس میں بالخصوص رات کا آخری حصہ، رات کا آخری جس وقت ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، فجر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے بولتے ہیں سحری، وہی سحر کا وقت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اوپر سے نیچے اترتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسے اترتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لیے مناسب ہے، لائق ہے، ہماری طرح آپ کی طرح نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو جو شوبھا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی شان سے پہلے آسمان پہ اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہم اسے بخش دیں، معاف کر دیں، اسے عطا کریں۔ تو ہمیں ان اوقات کا خیال کرنا ہے، خاص طور سے شب قدر میں آپ رات میں جاگیے، رات میں نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، قیام کریں، لمبی لمبی رکعت کریں۔ آپ کو اگر صورت یاد نہیں ہے، جتنی صورت یاد ہے اسی کو ایک ہی کو 10 مرتبہ پڑھیں، وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو قرآن شریف دے کے آپ لمبی لمبی نماز پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ نبی کے پاؤں سوج جاتا تھا۔ حدیث سنیں نا آپ لوگ بھی، ام المؤمنین فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ارے اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو نبی نے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ کا مجھ پہ اتنا کرپا ہے، اتنی بڑی مہربانی ہے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ آج ہم دیکھ لیجئے ہم کیسے ہیں، اور وہ جو سڑکوں پہ کاغذ بیچتے ہیں، پیپسی چنتے ہیں، ہم میں اس میں کتنا فرق ہے کہ نہیں؟ ہم گاڑیوں پہ چلتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، بہترین قسم کا ناشتہ ہمارے سامنے موجود ہے بغیر کسی محنت کے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے۔ آج ہم ناشکرے ہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ اچھی نہیں ہے۔ تنخواہ کیسی ہے؟ بہت بیکار ہے، نہیں اچھا نہیں ہے۔ بچے کیسے؟ اچھے نہیں۔ ہر چیز میں ہم ناشکرے ہیں، بلکہ ہمیں الحمدللہ الحمدللہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آج ہم لوگوں میں کمی ہے، اس چیزوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شب قدر ماشاءاللہ بازو اب شروع ہونے والا ہے۔ ان اوقات کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ۔ جی اور بھی کچھ ہے تو پوچھیں۔ ہاں شب قدر، جی شب قدر آج کتنی تاریخ ہے؟ آج کون سا روزہ آج ہے؟ ٹھیک ہے، آج 20ویں رات ہے نا، تو آج سے شب قدر کی شروعات ہو جائے گی۔ نہیں آج 19 روزہ ہے، آج روزہ 20 ہے، تو آج 21ویں رات ہے۔ جی ہاں، تو آج سے شب قدر کی شروعات ہو گئی جی۔ اور یہ پورا 10 دن ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ پورے 10 دن میں آپ اہتمام کریں، اور اگر 10 دن میں اہتمام مکمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 طاق راتوں میں اہتمام کریں، کیونکہ حدیث ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں جو 5 بے جوڑ رات ہے، فی الوتر، حدیث میں وتر ہے، وتر جو طاق رات ہے، ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو۔ لہذا ہمیں ان 5 طاق راتوں میں اسپیشلی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو 5 رات جو جوڑ رات ہے ہم اس میں بھی عبادت کریں، کیونکہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوسری رات سے منتقل ہوتی رہتی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، کبھی مہینہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا ہم 10 راتوں میں عبادت کریں تو چھوٹنے کا امکان نہیں رہے گا، ہمیں ضرور ملے گا پھر انشاءاللہ۔ اور اتنا سوچ لیجئے کہ ایک رات کی عبادت کتنا ثواب ہے؟ 1000 مہینوں کی، 1000 مہینے کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے کچھ دن ہیں، 83 ایئرس۔ اب سوچئے ایک انسان کی اوسط عمر سے زیادہ ایک اچھا آدمی کتنا جیتا ہے؟ 60 70 65 70 80 پہنچتے پہنچتے تو آدمی پورا دم کھسٹ بڈھا ہو جاتا ہے۔
اس لیے انسان اس رات میں اس 10 دن میں عبادت کر لے اور پورے سال کے لیے آپ ماشاء اتنا ثواب مل گیا الحمدللہ آپ کو، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کے توفیق دیتا ہے اسی کو ملے گا، ہر کسی کو نہیں ملے گا یہ، اس لیے ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ جی چلیے اب دعا وغیرہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔